الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعائے سرکار امام زمان علیہ السلام. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات محمد. سورہ مبارکہ شمس جس کے پڑھنے کی تاکید ہے کہ نماز عید میں یا عید کے خطبے میں سورہ شمس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے. پروردگار نے توفیق دی کہ ہم نے 16 رمضان سے لے کر آج تک اسی آیت پر گفتگو کی کہ کامیاب ہے وہ انسان جو نفس کو پاک کر لے، اور ناکام و نامراد ہے وہ انسان جو نفس کو پاک نہ کر سکے، کیونکہ یہ دنیا دوسری دنیا ہے. پہلی دنیا ہماری ماں کا پیٹ تھا، بدن میں روح ماں کے پیٹ میں آ گئی تھی. اگر ماں 9 مہینے احتیاط نہ کرے بچہ ناقص پیدا ہوگا. 2 سال پیدا ہونے کے بعد والدین اگر ٹیکے وغیرہ نہ لگائیں بچہ لولا لنگڑا پولیو کی بیماری میں مبتلا ہو سکتا. اسی طرح سے یہ دوسری دنیا ہے. اس دنیا کے بعد عالم برزخ ہے جس کی مدت 10 لاکھ سال سے بھی زیادہ. یہ صرف 60-70 سال کی زندگی ہے. یہ مختصر زندگی مگر اس پر دار و مدار ہے اس زندگی کا.
اگر اس زندگی میں ہم کامل نہ بن سکے، اگر اس زندگی میں ہم کامیاب نہ بن سکے، اگر اس زندگی میں ہم نفس کو پاک نہ کر سکے، اس زندگی میں قرآن کہتا ہے یا اندھے آؤ گے، یا لولے آؤ گے، یا لنگڑے آؤ گے، اس سے بدتر ممکن ہے حیوان کی شکل میں آؤ، اس سے بدتر اللہ کے رسول کہتے ہیں ممکن ہے حیوان سے بھی بدتر شکل میں آؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ زندگی بہت اہم ہے، ایک ایک لمحہ اہم ہے، اس پر دار و مدار ہے۔ 10 لاکھ سال کی زندگی یا اس سے زیادہ، اور اس کے بعد قیامت ہے۔ قیامت کے بعد جو عالم ہے اس کے بعد کوئی موت وغیرہ نہیں ہے، وہ ابدی زندگی ہے، نہ 1 کروڑ سال، نہ 1 ارب سال، نہ 1 خرب سال، وہ ابدی زندگی ہے۔ اس کا بھی دار و مدار اس زندگی پر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزو، اس زندگی میں اگر ہم نے خطا کی، برزخ میں بھی برباد، 10 لاکھ سال عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور برزخ کے بعد قیامت، اور قیامت 50,000 سال کے برابر ہے، اس کے بعد ابدی زندگی ہے۔ اب اندازہ لگائی کہ یہ زندگی کتنی اہم ہے، اور ہم صرف پیٹ کی فکر میں، ہم صرف کپڑوں کی فکر میں، ہم صرف مکان کی فکر میں، ہم صرف گاڑی کی فکر میں ہیں۔ یہ گاڑی، مکان، کپڑا، کھانا، یہ تو اس جسم کے لیے ہے، اصل ہمارا وجود ہماری روح ہے، یہ تو جسم ہے۔ یعنی لوگ جو غافل ہیں 60، 70، 80 سال، یہ لباس ہے، روح کا لباس ہے یہ جسم، اس لباس کی نوکری میں لگے ہوئے ہیں کہ لباس اچھا رہے، اس کو کچھ بیماری نہ لگے، اس کو ٹھنڈی سردی نہ لگے، اس کو اچھی گاڑی ملے، اس کو اچھا گھر ملے، مگر فکر نہیں ہے کہ روح کس حالت میں ہے۔ کہ معصوم امام نے کہا روح کی 6 حالتیں ہیں، جیسے جسم بیمار ہوتا ہے روح بیمار ہوتی ہے، جیسے جسم مرتا ہے روح مرتا ہے، جیسے جسم جاگتا ہے روح جاگتا ہے، جیسے جسم سوتا ہے روح سوتی ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ اور پورے قرآن کریم میں اللہ نے کسی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے اتنی قسمیں نہیں کھانی، یہ فقط یہاں والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد ایک بات اللہ نے کہی قد افلح من زکاها، کامیاب وہ ہے جو نفس کو پاک کر کے اس دنیا سے جائے۔ نہیں کیا نفس کو، اب واپس بھی نہیں آ سکتا، صرف پچھتاتا رہے گا، حسرت، غم، پریشانی مرنے کے بعد۔ اب ظاہر ہے کہ انسان کتے کی شکل میں ہے، کس کو منہ دکھائے گا، کہاں جائے گا؟ انسان کے لیے شفاعت اہل بیت، حیوان کے لیے تو نہیں ہے۔ کوئی خنزیر کی شکل میں آ جائے، یہ کہاں جائے گا؟ کتنی حسرت ہوگی، کاش میں توبہ کر کے آتا، کاش میں نیک بن کر آتا، کاش میں عقیدے کو درست کر کے آتا، کاش میں اعمال اچھے کر کے آتا۔ اب تو واپس جا نہیں سکتا، ابدی بربادی۔ فرمایا ایک گناہگار کی حسرت، ایک گناہگار کی حسرت یعنی غم، پریشانی، غصہ اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں سارے دنیا میں جو لوگ رہے ہیں 1 ارب 2 ارب 4 ارب، ان میں اگر یہ تقسیم کر دیجئے سب مر جائیں گے، اتنا غم غصہ کھائے گا، لیکن بیکار ہے، کیا فائدہ ہوگا؟ اب نہ واپس آ سکتا ہے، نہ اپنی شکل کو بدل سکتا ہے۔ جیسا کردار ہے دنیا میں ویسی شکل ملے گی۔ قرآن کہتا ہے یوم تبلی السرائر، اگر یہاں تو حیوان ہے، اس سے بھی کنٹرول نہیں کر سکا، حیوان ہے تو، بزرگوں کا احترام نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، ماں باپ کا احترام، یہ حیوانیت ہے، وہاں حیوان کی شکل میں آئے گا۔ اگر یہاں تیرے دل میں رحم نہیں ہے، بچوں پہ رحم نہیں کرتا، یتیموں پہ رحم نہیں کرتا، غریبوں پہ رحم نہیں کرتا، تو بے رحم ہے، تو حیوان ہے، تو درندہ ہے، قیامت کے دن درندے کی شکل میں آئے گا۔ جو تو بنانا چاہے خود کو یہاں بنا سکتا ہے، لیکن اگر تیرا کردار اچھا ہے، نورانی ہے، تیرے دل میں رحم ہے، تو غریبوں کی مدد کر رہا ہے، یتیموں کی۔ اب آپ دیکھیے 30 دن روزے رکھیں لیکن غریب کو فطرہ نہ دے، خدا یہ روزے منہ پہ مارتے، نہیں قبول۔
30 دن 29 دن آپ نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، لیکن اگر یتیم غریب مسکین کا حق ادا نہیں کیا ایک روزہ بھی قبول نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا رحم، اصل چیز رحم ہے، اسلام جو سکھاتا ہے کہ رحم اگر نہیں ہے کوئی پل صراط سے نہیں گزر سکتا۔ عزیزان گرامی، اس دنیا میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلا مسئلہ عقیدہ، عقیدہ اگر انسان کا درست ہے تو بہت سارے مسائل آسان ہو جاتے ہیں۔ خدا نہ کرے کسی کا عقیدہ ناقص ہو، عقیدہ نادرست ہو، پوری زندگی نادرست۔ عقیدہ کیا؟ راستہ ہے، راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ دیکھیے آپ یہاں سے اگر دبئی جانا چاہتے ہیں، سعودی جانا چاہتے ہیں، اگر راستہ صحیح ہے آہستہ آہستہ جائیں، تیز تیز جائیں، آخر منزل کو پہنچ جائیں گے۔ لیکن مدینہ ادھر ہے، آپ ادھر جا رہے ہیں، کبھی نہیں پہنچیں گے۔ تھوڑا سا بھی اگر ہٹ گئے راستے سے، جتنا تیز جائیں گے اتنا دور ہوتے چلے۔ صلوات پڑھی محمد والا۔ عقیدہ درست ہو، اسی لیے قرآن نے کہا کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ خدا کی توحید کا عقیدہ درست، نبوت کا درست، اور امامت کا عقیدہ درست، کہ نبوت کے بعد ہدایت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا ہے، قیامت تک ہدایت کا سلسلہ ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب کوئی بھی ہے ہادی نہیں ہے، عقیدہ ان کا درست نہیں ہے، اعمال ناقص ہو جائیں گے، نمازیں نہیں قبول ہوں گی۔ کہتے ہیں اس وقت دنیا میں کوئی بھی ہادی نہیں ہے، کوئی بھی امام نہیں ہے۔ تو ان سے پوچھئے کہ بھلا شیطان ہے یا شیطان مر گیا؟ کہتے شیطان ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ یعنی گمراہ کرنے والا موجود ہو اور خدا ہادی کو نہ بھیجے، یہ اس کی عدالت کے خلاف ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ گمراہی ہے، گناہ ہے، حرام ہے، سب کچھ ہے، شیطان ہے، شیطان کا لشکر ہے، مگر اللہ نے نعوذ باللہ ہادی کو بھیجنا بند کر دیا؟ ناممکن ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ دیکھیے عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ قیامت کے دن ہر انسان امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، امام کے پیچھے آئے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام کے ساتھ، انسان کا لفظ ہے۔ یعنی یہ اتنی زبردست آیت ہے کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی عقل مند انکار نہیں کر سکتا کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن میں ہر انسان کو جو بلاؤں گا اس کے امام کے ساتھ اٹھاؤں گا، بلاؤں گا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اگر دنیا میں ایک انسان بھی زندہ اکیلا رہ جائے اس کے لیے بھی امام کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ہو اور امام نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ امام کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھ عقیدے کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ فضول اعتراض کرتے ہیں جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام تمہارے ابھی تک زندہ ہیں، 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ بڑی عمر ہونا کوئی ناممکن نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر دیکھ لیں، کتنی عمر ہے؟ 900 سال سے زیادہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی عمر دیکھ لیں، حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھے، آج بھی زندہ ہے۔ اس میں کیا بڑی بات ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا توحید نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا؟ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ چلو یہ تو نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ، بعض کا ان کا بھی ہے کہ زندہ ہے، مسلمان سب کا عقیدہ ہے، پھانسی پہ نہیں لٹکائے گئے، آج تک زندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے زندہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ۔ اصحاب کہف یہ نہ نبی ہیں نہ امام ہیں، صرف سچے مومن تھے، اللہ نے 300 سال سے زیادہ انہیں زندہ رکھا اور اب بھی وہ ایک طرح سے زندہ ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اس میں کیا اعتراض کی بات ہے؟ اور اعتراض جب مسلمان کرے تو افسوس ہوتا ہے
وہ مسلمان جو اٹھتے بیٹھتے کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، اور وہ کہتا ہے کہ آپ کے امام ابھی تک زندہ ہیں، بھئی یا تو اعوذ باللہ کہنا چھوڑ دو، یعنی ان کا عقیدہ ہے تبھی تو کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ۔ قرآن خود کہتا ہے میری تلاوت سے پہلے کہو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، شیطان ملعون سے پناہ مانگو۔ یعنی وہ جو دشمن خدا ہے، جو گمراہ کرنے والا ہے، وہ حضرت آدم سے لے کر آج تک زندہ ہے، یعنی شیطان کی عمر پر ایمان ہے اور ہادی کی عمر میں شک ہے۔ جناب وہ شیطان زندہ ہے، گمراہ کرنے والا، اور ہادی جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ ضعف ہے، یہ عقیدے کی غلطی ہے عزیزان گرامی۔ اسی لیے الحمدللہ جن کا عقیدہ ہے کہ امام موجود ہے، ہادی موجود ہیں، آپ دیکھیے اسی وجہ سے اولیاء خدا پیدا ہوئے۔ امام غائب میں رہ کر وہی کام کر رہے ہیں جو 1,24,000 انبیاء ظاہر میں آ کے کرتے تھے۔ ظاہر میں وہ تزکیہ نفس کرتے تھے، امام غیب میں رہ کر تزکیہ نفس کر رہا ہے۔ کیسے؟ اگر تمہارا کردار اچھا ہوگا تو ملاقات ہوگی، میری زیارت ہوگی۔ یعنی ہر مومن صحیح کرے، ہر مومن کوشش کرے کہ اپنا کردار اتنا اچھا بنا لے، اپنا گفتار اتنا اچھا بنا لے، اپنا عمل اتنا بچا لے کہ امام کی زیارت۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ کہتے ایک مرتبہ نجف میں 2 گروپ ہو گئے، علماء میں 2 گروپ ہو گئے۔ صلوات پڑھی محمد والا۔ کچھ کہنے لگے غیبت کبریٰ میں امام سے ملاقات نہیں ہو سکتی، اور کچھ کہنے لگے نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اکثریت آہستہ آہستہ یہی عقیدہ بن رہا تھا کہ غیبت کبریٰ میں امام سے ملاقات نہیں ہو سکتی، اور وہ اس حدیث کو غلط سمجھنے کی وجہ سے جو آخری خط تھا امام کا، پہلے غیبت صغریٰ میں جو نائب تھے وہ امام سے ملتے تھے، آپ خط لکھیں وہ لے جاتے تھے، جواب لاتے تھے، آپ کا سوال ہو آپ خط لکھیں، نائب خاص جاتا تھا جواب لاتا تھا، یعنی اس طرح سے نائب کے ذریعے سے کنیکشن تھا۔ لیکن آخر میں جو غیبت کبریٰ میں امام گئے تو امام نے جو خط لکھا اس کا جملہ یہ تھا کہ اب ہم غیبت کبریٰ میں جا رہے ہیں، اب کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں جب چاہوں امام تک پہنچ سکتا ہوں، میں جب چاہوں آپ کا خمس وہاں دے سکتا ہوں، میں جب چاہوں آپ کے سوال کا جواب لا سکتا ہوں، تو وہ جھوٹا ہے۔ اب میرا کوئی نائب خاص نہیں ہے۔ اب اصل میں امام نے نائب خاص کا راستہ بند کیا، زیارت کا راستہ بند نہیں کیا ہے۔ اس کو لوگ نہیں سمجھے۔ امام نے کیا کہا کہ اگر کوئی یہ آدمی کہے کہ میں جب چاہوں امام سے مل سکتا ہوں، وہ جھوٹا ہے۔ یعنی اب کوئی مرضی سے، اپنی مرضی سے نہیں مل سکتا، جب امام چاہیں گے تو ملاقات۔ یہ نہیں کہے کہ میں جب چاہوں امام سے جا کے امام فلاں جگہ پہ میں مل کے آ جاتا ہوں، وہ جھوٹا ہے۔ اب امام جب چاہیں گے تو ملاقات ہوگی۔ اب جب یہ عقیدہ بگڑنے لگا، کیونکہ جب تک عقیدہ تھا کہ امام سے ملاقات ہو سکتی ہے تو لوگ اپنے کردار کو اچھا بناتے تھے، اخلاق کو اچھا بناتے تھے، اعمال کو، تاکہ مولا کی زیارت ہو جائے۔ لیکن اب جو عقیدہ ناقص ہونے لگا کہ نہیں جی امام سے ملاقات غیبت کبریٰ میں ہو نہیں سکتی، تو لوگوں نے عمل چھوڑ دیا، بے عمل ہونے لگے۔ تو نجف میں آیت اللہ العظمیٰ سید بحر العلوم بہت بڑے عالم گزرے، ابھی ان کی نسل بھی ہے، انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ لوگ عقیدہ بگڑ رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ انہوں نے 40 دن عمل کیا کہ مجھے امام زمانہ کی زیارت ہو جائے۔ صلوات پڑھیں۔ بہت سارے اعمال ہیں مسجد سہلہ میں اور اس طرح سے۔ اب یہ آخری دن تھا، یہ مولا کی زری کے قریب تھے، اچانک مولا کی زیارت ہوئی۔ مولا نے اسے کہا کہ بحر العلوم کو نام لے کر تم میرے نزدیک آ۔
وہ نزدیک ہے لیکن امام کا احترام پھر بھی تھوڑا پیچھے. امام نے کہا اور نزدیک آ, پھر آگے بڑھے لیکن پھر بھی وہ امام کے احترام میں پھر بھی تھوڑا. امام نے کہا نہیں, اپنے سینے کو میرے سینے سے لگا. مقام ہے سید کا, اس عالم کا. امام نے کیا کیا؟ بحر العلوم یہ لقب امام نے دیا, ان کا سینہ اپنے سینے سے لگایا اور کہا اے میرے اللہ, اس میرے فرزند کے سینے کو علم کا سمندر بنا. صلوات پڑھی محمد. اب ان کا مقصد زیارت یہ تھا کہ مولا کی زیارت اس طرح سے ہو کہ اگر میں کسی کو بتاؤں تو کوئی انکار نہ کر سکے. میں اسے کہوں گا ملاقات ہوئی ہے, کوئی دلیل نہیں میرے پاس. اب یہ سید بحر العلوم جو تھے درس میں پڑھنے میں ضعیف تھے, یعنی ایک درس کو 2 مرتبہ سنتے تھے سب پھر سمجھتے تھے. یعنی جتنے بھی طالب علم تھے ان میں یہ ضعیف تھے. سب کو پتا تھا کہ یہ درس ایک مرتبہ استاد سے پڑھتے ہیں پھر کسی اور سے سیکھتے ہیں تو ان کی دیر سے سمجھ میں آتی, اتنے ہوشیار نہیں تھے. اب جب امام نے اپنے سینے سے ان کا سینہ لگایا اور دعا یہ مانگی کہ ان کے سینے کو علم کا سمندر بنا دے, تو اب ایسا علم آیا کہ یہ خود بھی خوش ہو گئے کہ اب کوئی شک نہیں کرے گا. اب انہوں نے آگے تقریر کی, سارے علماء کو پہلے جمع کیا کہ میرے بھائیو تمہیں پتہ ہے میں درس پڑھنے میں سب سے ضعیف ہوں, مجھے درس ایک مرتبہ سمجھ میں نہیں آتا ہے, 2 مرتبہ 3 مرتبہ سمجھا ہے, لیکن میری امام سے ملاقات ہوئی. اب جو لوگ کچھ مخالف عقیدے والے تھے, کچھ حمایت والے تھے, انہوں نے کہا کیا دلیل ہے تمہاری, تم جھوٹ بول رہے ہو, امام سے ملاقات ہو ہی نہیں سکی غیبت کبریٰ میں. کہا اسی لیے تو بتا رہا ہوں کہ میں دیکھو اتنا ہوشیار نہیں ہوں, تم سب کو پتا ہے, لیکن امام سے ملاقات اس طرح ہوئی کہ امام نے اپنے سینے کو میرے سینے سے لگایا اور کہا کہ خدا اس سید کے سینے کو علم کا سمندر بنا دو. دیکھو تم سب جانتے ہو میرا علم کچھ نہیں ہے, میں تم سب میں ضعیف ہوں, لیکن کیونکہ امام نے دعا کی اب جو پوچھو پوچھنا چاہتا. اب جناب وہ ان کے دوست تھے, اب جو سوال پوچھتے ہیں, منطق کا ہے تو منطق کا جواب دے رہے ہیں, فلسفے کا ہے تو فلسفے کا جواب دے رہے ہیں, فقہ کا, سب نے مان لیا کہ واقعاً ان کا سینہ امام کے سینے سے ٹکرایا. صلوات پڑھی محمد. اس کے بعد یہ عقیدہ درست ہوا کہ امام سے غیبت کبریٰ میں ملاقات ہو سکتی ہے, لیکن یہ انہوں نے اس لیے بتایا کہ لوگوں کا عقیدہ بگڑ رہا تھا, لیکن اگر ملاقات ہو جائے تو زندگی میں بتانا منع ہے. یہ پیری مریدی نہیں کرنا ہے, شہرت نہیں حاصل کرنا ہے. اگر کوئی منع بتا رہا ہے مگر یہ کہ ضرورت جہاں مجبور. بس ایران کے انقلاب میں بھی یہی ہوا کہ جب امام خمینی پہنچے تو آیت اللہ طلقانی وہ تہران کے لیڈر تھے, امام خمینی تو باہر تھے. اب جو شاہ نے بختیار پور کو چھوڑ دیا, اس نے کہا جو بھی باہر نکلے گولی, کرفیو. اب یہ بہت نازک مرحلہ تھا, یا انقلاب ناکام ہو یا کامیاب. امام خمینی پہنچے ہوئے, کوئی باہر نہیں نکلے تو پکڑ لیں گے, ان کو گرفتار کر لیں گے, مار دیں گے, سب کچھ کر سکتے ہیں, فوج ان کی ہے, حکومت ان کی. ابھی امام خمینی کے پاس کوئی پاور نہیں تھا. اس نے کہا جو باہر نکلے گولی. امام خمینی بھی سنے تو اکیلے میں چلے گئے, تنہائی میں خلوت. جب خبر انہیں ملی عبادت مشغول ہے, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ. اس کے بعد ایک فتویٰ لے کر آئے آیت اللہ طالقانی, کیونکہ وہ لیڈ کر رہے تھے, وہ لیڈر تھے. کہا یہ میرا فتویٰ ہے, فوراً پہنچا دو. وہ کیا تھا کہ آج گھر میں بیٹھنا حرام ہے. اس نے کہا جو باہر نکلے گولی. انہوں نے کہا آج گھر میں بیٹھنا حرام ہے, سب روڈ پہ نکل. آیت اللہ طالقانی مجتہد تھے, انہوں نے کہا قبلہ اس میں ہزاروں لوگ مریں گے, ان کے خون کا ذمہ دار کون ہوگا, کیونکہ آپ تو باہر تھے. انہوں نے ایک دن میں 25 ہزار لوگوں کو وہاں اوپر سے مارا ہے, ہیلی کاپٹر سے مارا ہے. آج آپ کا فتویٰ ہوگا لوگ نکلیں گے, لیکن شرعی ذمہ داری ہے, یہ فتویٰ غلط ہے. وہ بھی مجتہد, یہ بھی مجتہد. اب دونوں میں مناظرہ شروع ہو گیا. وہ اپنی دلیل دے رہے تھے, امام خمینی نے اپنی دلیل, دونوں مجتہد ہیں. تقریباً آدھا گھنٹہ امام خمینی نے ان کو سمجھانا چاہا دلائل سے,
لیکن وہ سامنے بھی مجتہد تھے، وہ نہیں سمجھ رہے تھے، وہ اپنی دلیل دے رہے تھے۔ اب امام خمینی نے کہا آیت اللہ تعالی خانی، جس چیز کو میں چھپانا چاہتا تھا اب مجبور ہو گیا ہوں کہ ظاہر کر دوں، یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ امام زمانہ کا حکم ہے۔ صلوات پڑھ محمد۔ بتائیے، یقین جانیے اگر وہ فتویٰ نہ آتا انقلاب ختم ہو جاتا، امام خمینی گرفتار ہو جاتے، قتل ہو جاتے۔ یہ غیبی مدد ہے، اسی لیے امام زمانہ فرماتے اے شیعو یاد رکھو، اگر ہماری غیبی مدد تمہارے حال میں شامل نہ ہوتی تو دشمن تمہیں ختم کر چکا ہو۔ آپ دیکھیں آج جو کچھ ہے یہ غیبی مدد ہے امام زمانہ کی۔ صدام کیسے ختم ہوا، یہ غیبی مدد ہے۔ صدام کو ختم کرنا کوئی آسان کام تھا، یہ غیبی مدد ہے۔ عزیزان گرامی، یہ امام زمانہ کی غیبی مدد ہے کہ آج ہم یہاں پر ہیں، ہر جگہ پہ الحمدللہ۔ عراق میں آج شیعہ حکومت ہے، حزب اللہ وہاں پر ہے، ایران میں یہاں پر، یہ سب غیبی مدد ہے، بغیر غیبی مدد کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ لہٰذا امام وہ کام غیب میں رہ کر لے رہے ہیں جو سارے انبیاء اولیاء نے ظاہر میں آ کر لیا کہ اے شیعو میں تم سے دور نہیں ہوں، تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا، تاکہ ہر مومن اپنے کو ناقص سمجھے۔ ہر مومن کوشش کرتا رہے کہ جب تک امام سے ملاقات نہیں ہوئی ہے تو میں قابل نہیں ہوں، میں ناقص ہوں، میں کامل نہیں، میرا ایمان میں کمزوری ہے، میرے عمل میں کمزوری ہے، میرے اخلاق میں کمزوری ہے۔ کوشش کرتا رہے تاکہ ایک دن امام کے قدموں کو چوم سکے۔ فرمائے اسی لیے آیت اللہ علیہ مرحوم آغا بہجت تاکید فرماتے ہر مومن کو کوشش کرے کم سے کم ایک مرتبہ امام سے ملاقات ہو جائے۔ صلوات پڑھی محمد۔ اور امام سے ملاقات میں کیا پوچھنا ہے؟ پہلا سوال ہی، مولا آپ میرے عمل سے راضی ہیں یا نہیں؟ الحمد کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، مرنے کے بعد تو واپس کوئی نہیں آئے گا۔ اگر امام نے کہہ دیا کہ میں راضی ہوں تو خدا بھی راضی ہے، پنجتن بھی راضی ہیں، اہل بیت بھی راضی ہیں۔ اگر راضی نہیں ہے تو امام سے پوچھنا کہ مولا میری غلطی کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے؟ جو کل آپ نے سنا کہ علی ابراہیم 12 سال امام کی زیارت کے لیے جاتے تھے، ملاقات نہیں ہوئی، امام نے کہا 3 گناہ نے تجھے اندھا کر دیا، 3 گناہ۔ تو قطع رحم کرتا ہے، اپنے رشتہ دار غریبوں کی مدد نہیں کرتا، تو ایسی باتیں کرتا ہے جس سے مومنین میں اختلاف ہوتا ہے۔ تیسرا تیرے دنیا میں پیسے کی محبت تیرے دل میں زیادہ ہے۔ عزیز اب آپ نے دیکھا یہ رکاوٹیں ہیں، گناہ رکاوٹ ہے، ورنہ امام انہی مجلسوں میں آتے ہیں، ہر سال امام حج پہ آتے ہیں۔ وہ روایت آپ نے سنی کہ ایک مومن کو، یہ 7-8 سال کا واقعہ ہے، امام خود کہتے ہیں اس مومن کو حج پر لے کر، امام خود بلاتے مقام منی میں، مقام عرفات میں، مشعر الحرام، حاجی سنیں، مشعر الحرام میں پتھروں کو تلاش نہیں کرنا، صرف اس میں فلسفہ ہے، یہ جگہ ملاقات امام کی ہے۔ لوگ صرف پتھر ڈھونڈ کے آج واپس آ جاتے، پتھروں کو صرف تلاش نہیں کرنا، امام زمانہ کو تلاش کرنا، کیونکہ میدان عرفات میں ہم نے گناہوں سے توبہ کر لی۔ میدان عرفات شبیہ ہے قیامت کی، شبیہ ہے قیامت کی۔ ہم جسے نماز کے اسرار بتا رہے تھے، ویسے کتاب ہے آیت اللہ جواد عاملی کی کہ حج کے اسرار ہیں، حج کے اسرار۔ لوگ حج پہ جاتے ہیں، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تم حج پہ گئے تھے؟ ہاں مولا حج پہ گیا تھا۔ پھر تم نے یہ کہا اللہم لبیک اللہم لبیک، احرام جب پہنا کیا نیت کی؟ اب وہ اسرار سے بالکل واقف نہیں تھا، کہ بس مولا صرف یہ کہ احرام پہنتا ہوں فلاں میقات پہ فلاں، جو عام ہم سب جانتے۔ امام نے کہا نہیں، احرام جب پہنو تو اس کا باطن کیا ہے؟ ایک تو ظاہر یہ ہے